آج سے بڑے نازک اور اہم مسائل چلنے لگے ہیں، ان کو غور سے سماعت فرمائیے گا، پھر ان کا جواب بھی ضرور سماعت فرمائیے گا۔ پہلے میں عرض کروں گا، جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں وہ ایک ہوتی، پہلے ان کے دلائل عرض کروں گا، اس کے بعد پھر اپنے دلائل عرض کروں گا، تاکہ ان کا محاسبہ اور محاکمہ بھی ہو جائے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ وہ 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تیسری طلاق جو ہے وہ آخری حد ہے، وہ آخری حد۔ اس طلاق دینے سے پہلے، ویسے ہر ایک کام کرنے سے پہلے قرآن پاک کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تم آپس میں مشاورت لازمی کر لیا کرو۔ کوئی بھی اہم کام جب سر انجام دیا جائے تو دوستوں سے، یاروں سے، عزیز و اقارب رشتہ داروں سے اس کے بارے میں مشاورت کر لی جائے۔ اور طلاق کا تو معاملہ بڑا ہی نہایت ہی اہم ترین زندگی کا ایک معاملہ ہے۔ اس سے اگر بچے ہیں تو پھر ان 2 لوگوں کی بات نہیں رہ جاتی، پھر بچوں کی ساری زندگی کا معاملہ اور ان کے مستقبل کا، ان کی تمام تر پھر تعلیم، ان کے کردار، ان کے عمل، ان کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لہذا جس وقت آدمی آخری حد تک پہنچنا چاہے تو اس لیے اصول تو یہی ہے کہ جس طرح اسلام نے بتایا بھائی وقفے وقفے کے ساتھ طلاق دی جائے، اور لیکن اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے ہی دیتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی اسی مسجد میں 3 طلاق کا مسئلہ رمضان شریف سے چلا ہوا تھا اور کچھ دنوں پہلے اس کو حل کیا ہے کہ تمام حالات، واقعات، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے مطابق پھر فتویٰ تحریر کیا گیا۔ ایسے تو نہیں 1 منٹ میں یہ بات ہو جاتی، اس کے لیے بھی تحقیق کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی تمام معاملات کو مد نظر رکھنا۔ اب مقصد عرض کرنے کا ہے کہ رمضان سے لے کے شوال آ گیا، ذوالقعدہ آ گیا، حج آ گیا، اور حج کا آخر مہینہ بھی اینڈ پہ ہے۔ 3-4 مہینے طلاق دینے کے بعد جو پریشانی اٹھائی ہے، تو کیا انسان وہ پہلے نہیں کر سکتا؟ بعد میں جو پریشانی، تکلیف، اور وہ پھر بندہ تڑپتا رہتا ہے کہ اب مجھے کہیں سے فتویٰ ایسا مل جائے تو میں اس پر عمل کر سکوں۔ یاد رکھیں، یہ انشاءاللہ مسائل عرض کرنے کے بعد میں عرض کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، 3 طلاقیں اللہ کی حد۔ اس کے بعد بھی اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے، اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، دوبارہ ملنا چاہتا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، لیکن اس کے بغیر اگر 3 طلاقوں کے بعد انسان کرتا ہے تو گویا اب وہ ساری زندگی زنا کرے گا، میاں بیوی والا چکر نہیں رہے گا، اب وہ ساری زندگی زنا ہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بیویاں مل کے کہتی ہیں کہ مولوی نے کبھی گھر وسن دیتا ہے کسی کا؟ ہاں، یہ اس سے تو قبلہ بات حقیقت ہے، مولوی نے کبھی گھر وسن دیتا ہے کسی کا؟ تو 60 مسکیناں نو کھانا کھوا تے چلو بس ٹھیک ہے۔ مولوی کے باپ کی شریعت نہیں ہے، مولوی گھر سے نہیں لے کے آیا۔ مولوی کی کیا اوقات ہے، مولوی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نکالے؟ نہیں، وہ کسی کا گھر برباد کرے، کسی کا گھر اجاڑے، نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ احکامات الہیہ ہیں۔ دیکھیں، آج مسلمان عجیب ایک رنگ میں چل پڑا ہے، ایک عجیب سلسلے پہ چل پڑا ہے۔
مسلمان لوگوں نے ہونا بڑا آسان سمجھ لیا ہے، بڑا آسان سمجھ، مسلمان ہونا بڑا ٹھیک۔ کوئی چھوٹا سا ادارہ بھی ہے نا، اسکول بھی ہے، اسکول بھی، چاہے اس کے اندر 100 بچہ ہی پڑھتا ہو، اس اسکول کی ایک وردی ہے، ایک نصاب ہے، ایک ڈسپلن ہے۔ جو بچہ اس اسکول میں پڑھنا چاہے گا اس پر لازم ہے کہ وہ اس اسکول کے بتائے ہوئے جوتے پہنے، اس اسکول کے بتائے ہوئے کپڑے پہنے، اس اسکول کا بتایا ہوا نصاب پڑھے، تو پھر وہ بچہ اس اسکول کا کہلائے گا، ورنہ وہ بچہ اس اسکول کا نہیں کہلائے گا۔ اسلام کی ایک تہذیب ہے، ایک نصاب ہے، ایک وردی ہے۔ جو بچہ، جو انسان اس کے مطابق چلے گا وہ تو کہلائے گا مسلمان، جو نہیں چلے گا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ باقاعدہ ایک نصاب ہے، قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، پورا ایک نصاب ہے۔ تو پھر ایک جواب بڑا آسان سے سامنے آتا ہے کہ جی دل مسلمان ہونا چاہیے، ظاہر سے کچھ فرق نہیں پڑتا، دل مسلمان ہونا چاہیے، بندہ اندروں مسلمان ہونا چاہیے، ظاہر کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک پاکستان کا اس وقت جنرل جو ہے وہ راحیل شریف ہے۔ راحیل شریف اگر ہندوستان کی وردی پہن لے اور پاکستان کی فوج میں کام کرے تو لوگ اسے یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ کیا ہے بابا جی؟ بھائی پاکستان کی فوج کا سربراہ انڈیا کی فوج کی وردی پہن کے یہاں پر کھڑا، تو وہ یہ کہے کہ نہیں وردی سے کیا فرق پڑتا ہے، دل جو پاکستانی ہونا چاہیے، دل پاکستانی ہونا چاہیے، وردی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ باغی کہلائے گا یا وہ سچا پاکستانی کہلائے گا، یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسلام کا ایک نظام ہے میرے بھائی، طریقہ کار ہے، ہم اس کے مطابق چلیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ نہیں چلیں گے تو اسلام کا کیا نقصان ہم نے کر دیا۔ البتہ 3 طلاقیں دینا یہ گناہ ہے۔ بدقسمتی سے اگر کسی شخص نے یہ فعل حرام کا ارتکاب کر دیا تو وہ اب جناب حوصلے کے ساتھ اس کو اس کے نتائج کو بھی قبول کر لینا چاہیے کہ طلاقیں میں نے دی ہیں نا تو مجھے اب قبول کرنا چاہیے۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مستقبل میں اس کا کیا اثر ہوگا، پھر اب سب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب یا تو پھر پہلے ہی احتیاط سے، مشورے سے اور شریعت کے مطابق چلتا تو پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ اب شریعت کے خلاف کیا ہے تو اب اس کا نتیجہ بھگتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام معاملہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں 1 طلاق ہے۔ میری جیب میں اس وقت یہ 20 کا نوٹ ہے، میں کہوں یہ 1 روپیہ ہے، تو یہاں پہ جتنے بھی مجھے 20 کے نوٹ دیں گے وہ سارے 1 روپیہ ہی دیں گے، تو کیا یہ عقلاً یا منطق کے لحاظ سے قبول کی جائے گی بات؟ یہ نوٹ 1 ہے، ٹھیک ہے، میں کہوں جی نہیں یہ 20 روپے نہیں ہے، کیونکہ نوٹ 1 ہے لہذا یہ 1 ہی تسلیم کیا جائے گا، یہ 20 نہیں تسلیم کیے جائیں گے۔ عقلاً، نقلاً، منطقاً یہ بالکل بات درست ہے ہی کوئی نہیں۔ اس میں یہ جواب آئے گا کہ جناب کا علم ناقص ہے، یہ بظاہر نوٹ تو 1 نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر روپے 20 ہیں، تو 5 کو 10 کو 20 کو 100 کو اگر 1 قرار دے تو یہ اس کی عقل کا بیچارے کا فطور ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ پہلی بات ہوگی۔ اب یہاں پر تو منطق چلتی ہے ہماری کہ بھئی یہ نوٹ 1 جو ہے یہ 1 نوٹ نہیں ہے، یہ 20 نوٹ ہیں،
20 روپے ہے، تو جب طلاق کے مسائل آتے ہیں اس وقت ہماری عقل کہاں رخصت ہو جاتی ہے، اس وقت کو عقل کو بھی کرنا چاہیے نا استعمال۔ البتہ قرآن و حدیث کے مطابق، آثار صحابہ کے مطابق، تابعین کے مطابق، جمہور فقہاء اسلامیہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی نے بدقسمتی سے 3 طلاقیں دے دیں تو بہرحال وہ اگرچہ فعل حرام تھا، بہرحال وہ نافذ ہو گئی۔ 3 دی تو تینوں نافذ ہو گئے۔ اب میں وہ مسائل یا وہ معاملات عرض کرتا ہوں جس میں غیر مقلدین فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ 3 جو ہیں وہ 1 ہے، ان کے دلائل کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلا کہ بیک وقت 3 طلاقوں کو بدعت اور گناہ قرار دیا گیا ہے، لہذا جو گناہ کا کام ہے اور بدعت کا کام ہے وہ بدعت کا کام قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان کے سربراہ ہیں یا جن کو یہ مانتے ہیں وہ ہے ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، ان کا موقف پہلا یہ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ گناہ اور معصیت نہیں ہے، وہ مباح ہے۔ امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ مولانا مودودی نے اس بات پر یہ لکھا ہے کہ اگر عورت کو 3 طلاقیں دے کر بدر کر دینا نصوص صریحہ کی بنا پر معصیت ہے، علماء امت کے درمیان میں اس مسئلہ میں جو اختلاف ہے وہ صرف اسی امر میں ہے کہ ایسی 3 طلاقیں 1 طلاق رجعی کے حکم میں ہیں یا 3 کے حکم میں، یعنی طلاق مغلظہ کے حکم میں۔ تو کہتے ہیں لیکن اس کی بدعت اور معصیت کے ہونے میں اختلاف نہیں۔ اب مولانا مودودی صاحب نے یہ بات لکھ تو دی، لیکن اس بات کو انہوں نے تحقیق کے بغیر لکھا، لہذا ہم اس بات پر کوئی کمنٹ نہیں کرتے۔ جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام اعظم اور امام احمد کے نزدیک وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تینوں ہی واقعہ ہو۔ امام شافعی نے بھی یہی کہا، بیک وقت 3 طلاقیں دی گئیں وہ 3 ہی ہوں گی، وہ 1 نہیں ہوگی۔ امام مالک نے بھی یہی کہا اور امام اعظم نے بھی یہی کہا۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں جس شخص نے بیک وقت 3 طلاقیں دی وہ واقعہ ہو جائیں گی، خواہ دخول سے پہلے دی ہوں یا دخول کے بعد۔ اب یہ مسئلہ بھی آگے آئے گا کہ رخصتی سے پہلے اگر کسی نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اس وقت اگر اس نے 3 طلاقیں دی تو کیا حکم ہے، اور رخصتی کے بعد اگر اس نے طلاقیں دی پہلے اور بعد میں تو ان دونوں کا کیا حکم ہے۔ یہاں پر علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں وہ رخصتی سے پہلے ہو یا رخصتی کے بعد ہو، دونوں صورتوں میں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں۔ یہ موقف کس کا ہے؟ یہ موقف حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا ہے، حضرت ابن عمر کا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو کا ہے، حضرت ابن مسعود کا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نظریہ ہے، بعد کے تابعین اور ائمہ کا بھی یہی موقف۔ اب شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو غیر مقلدین کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی شخص نے 1 طہر میں، یعنی حیض کے بعد جب پاک ہو جائے عورت پاکی کی حالت میں، 1 طہر میں متعدد الفاظ کے ساتھ، یعنی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، 3 طلاقیں دی، مثلا کہا تم کو 3 طلاقیں، یا کہا کہ تم کو طلاق ہے، تم کو طلاق ہے، تم کو طلاق ہے، یا کہا تم کو 3 یا 10 طلاقیں یا 100 طلاقیں یا 1000 طلاقیں،
اس قسم کے نظریات کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ ان اقوال میں جو محض من گھڑت اور بدعت ہے، پہلا قول یہ ہے۔ چوتھا قول بدعت ہے، 3 درست ہے۔ پہلا قول یہ کہ طلاق مباح اور لازم ہے، اگر کسی نے دی لازم تو ہو گئی، لازم سے مراد واقعہ ہو گئی، اب اس کا پہلا حصہ وہ دینا حرام تھا، وہ دینا بدعت تھا، وہ دینا مباح تھا۔ مباح کہتے ہیں نہ گناہ نہ ثواب، مباح کا۔ پہلا قول یہ ہے کہ جناب یہ طلاق مباح ہے اور لازم ہے، واقعہ۔ یہ امام شافعی کا قول ہے، امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ اور ایک قول دوسرا یہ ہے کہ یہ طلاق حرام ہے اور لازم ہے۔ 3 طلاقیں بیک وقت ایک مجلس میں دینا حرام تھی، اس نے کام کیا، حرام کام کیا، لیکن واقعہ ہو۔ یہ موقف امام مالک، امام احمد اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے، امام مالک کا بھی یہی قول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی۔ یہ قول متقدمین میں بکثرت صحابہ کرام اور تابعین سے منقول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ طلاق حرام ہے، یہ طلاق حرام ہے، لیکن اس سے صرف ایک طلاق لازم آتی ہے۔ یہ قول صحابہ میں سے حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے منقول ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری قول یہ ہے کہ جناب چونکہ یہ کام تھا حرام اور یہ کام تھا بدعت، جو من گھڑت اور محض غلط، یہ 3 قول ٹھیک ہے۔ جو چوتھا قول میں نے من گھڑت عرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ یہ کام حرام تھا، یہ کام بدعت تھا، لہذا یہ کام واقع ہی نہیں، یہ بات ٹھیک ہی نہیں۔ پہلے حرام تھا، غلط تھا، شریعت کے خلاف تھا، احکام شریعت کے خلاف، لہذا جناب چونکہ گناہ تھا اور حرام تھا، لہذا ایک طلاق بھی واقعہ نہیں۔ یہ تھے 4 قول۔ آج اتنا ذہن میں رکھتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے انہی معاملات کو لے کے چلیں گے۔ 4 اقوال ہوئے۔ ایک یہ کہتے ہیں مباح ہے، لازم، دوسرے یہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، لازم ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ یہ طلاق حرام ہے لیکن اس سے صرف ایک طلاق پڑتی ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ چونکہ یہ حرام کام تھا، چونکہ یہ گناہ کا کام تھا، لہذا اس سے ایک طلاق بھی نہیں۔ یہ چوتھا غلط ہے، 3 درست ہے۔ اللہ سے دعا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔